کیا بول رہے ہیں؟ کیا مانا؟ ان کی اما ان کے پاس، کس کے پاس؟ جو دیوبندی جو وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ جانے سمجھے نا، ہاں وہ ہاں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو نبی مانتے ہیں، میں جو مانتی ہے تو جو ہے ان کی جو ہے پیروی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے نبی ہمارے طرح ہیں. ایسا بولتے ہیں؟ ہاں مطلب نبی علیہ السلام اپنے طرح کہتے ہیں؟ ہاں اگر ایسا کہے تو لوگ کافر ہیں نا؟ جی ہاں جو ایسا کہے نبی ہماری طرح بشر ہیں جی، تو کافر کہا جائے گا؟ خارج ہے، جی، وہ ایمان سے خارج ہے. ایمان سے خارج ہے نا. جی. ایک یہ کنز الایمان ہے، کنز الایمان میں لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم. حضرت غلط پڑھوں تو ذرا بولنا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. انما انا بشر مثلکم کنز الایمان ہے، صفحہ نمبر 690 ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، 24 پارہ ہے. لکھتا ہے آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں. اس طرح آپ نے کہا نا دیوبندی کہتے ہیں نبی ہماری طرح، تو یہاں کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، یعنی ہماری طرح نبی علیہ وسلم ہے. اور اوپر جو حضرت جا الحق دیا نا، جا الحق، اچھا جا الحق صفحہ نمبر 167 کے اندر فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جن سے ہوں، یعنی بشر ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کافر کی طرح بشر ہے. تو حضرت اس کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ بھی لین پر رہیے اور جو ہے ہم بھی مولانا کو بھی لے رہے ہیں لین پر. کس کو یہ مولانا کو لین پر لے رہے سمجھے نا. جی ہاں لیجیے جی، بہت اچھا رہے گا، عالم تو اچھا حضرت لے لیں. آپ جواب دے نہیں پائیں گے کیا حضرت؟ بولیے آپ جواب دے نہیں پائیں گے؟ پوچھیے کیا پوچھ رہے ہیں. نہیں، وہی جو میں نے حوالہ بھیجا ہے، آپ نے کہا کہ وہابی جو ہے نبی کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے نبی علیہ السلام کو اپنی طرح بشر مانتے ہیں. اپنی طرح بشر مانتے ہیں وہ لوگ. ہاں تو کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کہا کہ ہمارے طرح نبی ہیں. دیکھو نا پڑھ، اعلیٰ بشر ہے. نہیں حضرت، وہ رائی صاحب ترجمہ میں اعلیٰ بشر نہیں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے نبی ہماری طرح بشر ہیں. اور جا الحق میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر ہیں. پڑھے نا، اردو پڑھے نا، آپ پڑھے نا حضرت، بھیج دیا ہوں. دیکھیں کافر کی طرح، دیوبندی کہتے ہیں ہماری طرح بشر، لیکن دیوبندی تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہیں. اگر وہ اپنی طرح بشر کہہ دے تو اگر وہ لوگ نبی کے گستاخ ہو گئے. جا الحق میں تو کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرح بشر ہے. اتنی نہیں کہتا، وہ تو یہ بھی کہتا کہ نبی کے اگر خیال نماز میں آ جائے تو ابھی اسی پر بات کریں نا رائی صاحب. اور دیکھیں ایک کتاب ہے فیصل بشریت، اس میں لکھا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کی ہم شکل، استغفر اللہ معاذ اللہ، کافر کی طرح ہم شکل اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. یہ بھی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والی کی کتاب ہے یہ؟ بتائیں. اگر دیوبندی اپنی طرح نبی کہہ دے، وہ گستاخ نبی کو نہیں ماننے والا، تو یہاں تو نبی علیہ السلام کافر کی طرح بشر کہا جا رہا ہے. تو حضرت پھر تو وہ تو اور گستاخ، بڑے گستاخ ہوں گے نا یہ مسئلہ والے. یہ کتاب تو لکھا ہو جانے، لیکن حضرت جواب تو کون دے گا؟ جس کی کتاب وہ مسلک والے جواب دیں گے نا. مسئلہ کا بنانے تھوڑی ہو جاتا ہے. نہیں وہ نہیں بول رہا ہوں حضرت، وہ نہیں بول رہا ہوں. جس طرح مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی اکابر نے یہ گستاخی کی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ دیوبندی لوگ دیں گے نا، دیوبندی لوگ دیں گے نا. جو مانتا ہے. نہیں حضرت میں کیا بول رہا ہوں، راہی صاحب، حافظ راہی صاحب، اگر کوئی دیوبندی کے اکابر پر کہے کہ بھائی تمہارے عالموں نے یہ لکھی ہے، غلط لکھا ہے، تو اس کا جواب کون دیں گے؟ دیوبندی دیں گے نا. دیوبندی ذمہ داری اس کو نہیں دیں گے، وہ بولا ہم نہیں لکھے بول سکتا وہ. نہیں وہ اگر کہے ہماری کتاب میں لکھا ہے لیکن اس کا معنی الگ ہے، مطلب الگ ہے، لیکن جواب تو وہ لوگ دیں گے نا. یہ اس میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. نہیں حضرت میں کیا بول رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ میری بات ابھی مثال کے طور پر کوئی اگر آپ کو کہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فلاں نے کتاب میں یہ غلط لکھا ہے، تو جواب آپ دیں گے کہ دیوبندی دے گا؟ آپ دیں گے نا. دیکھیے جو چیز صحیح ہے ہاں اس معنی جو غلط کیا ہے وہ جانے. چلو ٹھیک ہے حضرت، یہ کام کریں، جو کنز الایمان میں کہا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے، یہ بھی غلط ہوگا نا. جی کنز الایمان میں جو لکھا ہے انما انا بشر، آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، یعنی ہماری طرح بشر، تو یہ بھی تو گستاخ غلط ہے نا. دیکھیے یہ جو آیات جو ہے نازل ہوئی تھی جی، اب تو ایک وقت نازل ہوئی
سنیں نا، اس لیے کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ ماننے والے بھی نہیں، راہی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں تھے کیا؟ یا اس وقت اللہ کے وسلم نہیں، بشر ہم بھی پورے بشر ہیں، وہ جو ہے افضل اعلیٰ بشر ہے جی. نہیں دیکھو یہ کیا بول رہا ہوں میں آپ کو، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا پھر سمجھ کے آپ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. آپ یہاں پہ جو لکھا ہے نبی ہماری طرح بشر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا دیوبندی بھی جو ہے کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر، تو اس لیے دیوبندی جو ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی نہیں مانتے. تو یہاں تو وہی بات تو جو ہے کنز الایمان میں فاضل بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر، تو پھر ان کی کتاب کو کیوں مانا جائے؟ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہے تھے کفار ایسا نہ کرے کہ ہم کو بھی جو ہے یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا سمجھتے، ہم کو بھی نہیں سنی خدا کا جو ہے بیٹا سمجھتے، اس لیے کہ ہم بھی تمہارے بشر ہیں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو نبی کو حضرت راہی صاحب تو پھر جو جعل حق میں لکھا ہے نبی کافر کی طرح بشر ہے، یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں تو غلط ہے، جو لکھا وہ سمجھے. حضرت جواب کون دے گا؟ آپ سمجھے بول دینے سے دیوبندی تھوڑی چھوڑ دے گا آپ کو، دیوبندی پکڑ رکھے گا آپ کو نا، برابر نا؟ کیوں پڑے بھائی ہم یہ کوئی بول دے کہ جو ہم دیوبندی کے فلاں چیز ہم لکھ دی ہیں. ارے نہیں راہی بھائی میری بات سنیں، جب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے بڑے پائے اور چوٹی کے عالم ہو وہ غلط لکھ کے چلا جاوے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ تمام مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ہوں گے. یہ دیکھیں آپ نبی کو بشر مانتے ہیں نا؟ دیکھیں یہاں دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے واٹس ایپ، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پرسنل پہ دیکھیں، یہ لکھا ہے ایک کنز الایمان کی فہرست ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کو بشر کہنا کافروں کا طریقہ ہے. تو آپ اگر بشر مانیں گے آپ کافر ہو جائیں گے. اور کتنی آیت، 1 2 3 4 5 آیتوں کا حوالہ دیا ہے. قال لم اكن لاسجد لبشر ما هذا الا بشر مثلكم ولئن اطعتم بشر مثلكم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ابشر يهدوننا فكفروا. یہ 5 آیت کا حوالہ دے کر کے فاضل بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ انبیاء کرام کو جو بشر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ مسئلہ کے اعلیٰ پہ چلیں گے تو بھی کافر، نہیں چلیں گے تو بھی ان کی طرف سے فتویٰ لگے گا. یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ آپ لوگ غلط فہمی ہے. کیا ہے؟ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے. ہاں چلو ٹھیک ہے آپ اسی کو مانیں. آپ لوگ مسئلے کے اعلیٰ بول رہے ہیں، یہ آپ لوگ کے مسئلہ نہیں میری بات سنیں راہی بھائی مانتے ہیں، راہی بھائی یہ بات مانتے ہیں، مسئلہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. جی بالکل. اچھا تو اب فاضل بریلوی صاحب نہیں مانتے آپ؟ ہم مانتے ہیں. ہاں تو اپنے کو بریلوی نہیں کہیں گے آپ؟ ہم بریلی کیوں کہیں گے؟ ہم بریلی والے تھوڑی ہیں، ہم تو یہ بنگال والے ہیں. نہیں آپ اپنے آپ کو بریلوی کہنا پسند کرتے نہیں کرتے آپ؟ نہیں بریلی شہر کا نام ہے. نہیں میں جو حضرت ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے جیسا دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہنا فخر سمجھتے ہیں، تو اس طرح کیا آپ اپنے آپ کو بریلوی کہنا فخر سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کے ہم فخر کرتے ہیں. ہم بریلی نہیں، ہم بریلی کے نہیں رہنے والے، ہم تو بنگال کے رہنے والے. نہیں بالکل صحیح بات ہے، آپ بنگال بریلوی نہیں ہیں، آپ بریلوی کے وہاں نہیں رہتے، لیکن کوئی آپ کو اگر بریلوی کہے تو پسند کریں گے کہ ناپسند کریں گے آپ؟ اس کی مرضی بھگنے دیے بھگنا. نہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کہتے اجمری کہہ دیں. نہیں راہی بھائی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی اگر دیوبندی کو کہے دیوبندی تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی بریلوی کہے آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے آپ؟ ہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت ہیں، ان کو مانتے ہیں تو آپ خوش ہم کو اعتراض نہیں ہے. اجمیر میں جو خالق نماز ہے. چلو ٹھیک ہے حضرت آپ صاف جواب نہیں دے رہے ہیں. راہی بھائی میں پوچھ رہا ہوں، کوئی اگر آپ کو بریلوی کہے تو آپ اس کو منع کریں گے یا پھر خوش ہوں گے آپ؟ ہم منع بھی نہیں کر سکتے، جب تمہاری مرضی تم یہ بولو، ہم خوش کیوں ہیں؟ اور آپ کو پسند آپ کو خوشی وہاں جو ہے اچھے جو ہے کیا ہوتا ہے عالم دین اعلیٰ حضرت جو ہے، تو آپ کو خوشی بھی نہیں ہے؟ آپ کو خوشی بھی نہیں ہوگی کوئی بریلوی کہے آپ کو؟ تو خوشی بات کیا ہے؟ خوشی نہیں ہے. دیکھیں یہ دیکھیں اس میں خوش ہے جی، اور جو ہے اگر بریلی پہ کہہ دیتے ہیں خوشی سے، کس میں کیا بات ہے؟ نہیں میں مرضی تو کہنا چاہیے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں، دیکھیں یہ اہل سنت کہنا پسند ہے نا، آپ کو اہل سنت کہیں نا، تو یہ دیکھیں میں آپ کے پرسنل حوالہ بھی تفسیر نجمی ہے،
احمد یار خان نئی صاحب کا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ زمانہ فی زمانہ لفظ بریلوی اہل سنت کی شناخت بنی ہوئی ہے، اس لفظ کو اپنے لقب میں ضرور استعمال کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ پسند نہیں ہے، منع بھی نہیں کریں گے اور خوش بھی نہیں ہوں گے، تو یہ اہل سنت کی پہچان کہا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا وہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں اسی لیے ہم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ان کو، تو اعلیٰ حضرت وہی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ہماری طرح بشر ہیں، تو اگر دیوبندی کہہ دے وہ تو نبی کا نہ ماننے والا، نبی کا انکار کرنے والا، وہ تو گستاخ، یہاں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں آپ اس کو مان رہے ہیں۔ ارے یہ بریے جیسے حضرت مریم کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں، ہاں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ آپ کو؟ تو اس کو کس نے منع کیا؟ کوئی اس میں اعتراض کر؟ ہاں، تو رائی بھائی ہاں ہاں دوسری بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب خانہ کعبہ تعمیر کر دیے تھے تب دعا کہتے مولا کریم ہمارے جو ہے خاندان میں جو ہے جو آخری نبی ہے ان کو بھیجیے۔ اچھا، ہاں بالکل 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 صحیح، بالکل صحیح ہے، غلط کس نے انکار کیا اس کا؟ مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ کب تک دعا کیے تھے، آخری وہ نشان جو ہے وہاں مقام ابراہیم پہ اچھا، تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کس نے انکار کیا؟ کوئی دیوبندی وہاں بھی انکار کیا کیا اس کا؟ جی جی بولیے۔ ہاں دیکھیں، آپ نے کہا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بشر بن کے آئے کہ نہیں آئے؟ فتویٰ مظہریہ کے اندر مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 366 شاید، اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار اقدس کی حقیقت تو نور ہے، لیکن حضور انور چونکہ بشری جنس میں مبعوث ہوئے ہیں اس لیے حضور پر بشر کا اطلاق تو ضرور آتا ہے۔ خود آگے لکھتے ہیں کہ یہ بس اس کو لباس سے تعبیر کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، ورنہ پھر کسی بشر کو بشر نہ کہیں گے۔ نبی علیہ السلام کو لباس بشری میں آنا کہ جبریل علیہ السلام کی طرح آنا، یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، توہین ہو جائے گی، ایسی باتیں نہ کریں۔ دیکھیں ایک بات تو واضح ہو چکی یہ بات کہ دیوبندی اگر کہے انما انا بشر مثلکم، نبی ہماری طرح بشر ہیں، تو وہ تو گستاخ، نبی کو نہیں ماننے والے۔ وہی بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو پھر وہ گستاخ نہیں، یہ تو دوگلا پن ہو گیا۔ وہاں تک محدود نہیں ہے نا، اس سے آگے تو سنیے پہلے۔ ہاں بولے بولے۔ وہ کہتے کہ نبی خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کتاب دکھا دیں گے آپ کو۔ ہاں ذرا بتاؤ کتاب۔ ان کی کتابوں کو دکھا دیں گے۔ نہیں کہاں ہے؟ لیکن ہے نہیں ہے نا، نہیں ہے ایسا نا۔ دکھا دیں۔ اچھا ایک بات سنیں راہی بھائی اس کا جواب دوں؟ جی یہ جواب دے۔ دیکھیں آپ کے آپ نیٹ بند رکھا ہے کیا آپ نے؟ نیٹ جو ہے نیٹ چالو رکھیں۔ دیکھیں یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے پرسنل حوالہ بھیج دیا، آپ دیکھ لیں، اگر کتاب غلط ہو بتانا۔ یہ مناظرہ جنگ اشرف سیالوی کتاب ہے، دیوبندی سے ان کا مناظرہ ہوا تھا، صفحہ نمبر 109 پہ لکھتے ہیں، دیکھیں حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے نماز میں، اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، یعنی خیال نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا۔ دیوبندی اگر کہہ دے نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے اور وہ تو گستاخ، یہاں پہ یہ بریلوی مسلک کے والے لکھ رہے ہیں نماز میں نبی کا خیال آنا تعظیم ہوگا، اور نماز میں نبی کی تعظیم یہ توحید میں خلل ہے۔ نماز میں نبی کی تعظیم کرنا یہ توحید کے ساتھ تضاد ہے، مقابلہ ہے۔ سنتے لیے نہیں میں جواب دے رہا ہوں، کیا سنیں گے آپ کی؟ نہیں نبی کے خیال نبی خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، اگر جو گدا خچر کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے نہیں، یہ جملہ ہے نہیں، یہ جملہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو جو ہے کتاب منگاتے ہیں؟ کہاں سے منگائیں گے آپ؟ کہاں سے منگائیں گے آپ؟ نیٹ پہ کتاب موجود ہوگا۔ نیٹ پہ کتاب موجود ہوگا؟ دیکھو میں اس لیے بول رہا ہوں راہی بھائی، جو بات آپ کے پاس ہے جو کتاب اسی کو پیش کریں، ورنہ دیکھو ادھر ادھر کی بات پیش کریں گے پھر دیوبندی ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے سن کر کے، اسے باتیں نہ کریں، اس میں ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے، اس پہ الگ بات ہے۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو جی، یہ آپ کے پرسنل حوالہ گئے دیکھیں، یہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریت الوہابیہ، اس کا مصنف کون ہے پتہ؟ الشاہ احمد رضا خان بریلوی قادری رضوی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے، غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالا ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کے تصور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے، یعنی نماز میں نبی کا خیال لانا کسی فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کرنا اور اس سے برا ہے۔ بتاؤ، یہ آپ کے پرسنل میں حوالہ گئے، دیکھیں حوالہ دیکھیں، بتائیں دیوبند اگر کہہ دے
نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں، وہ تو گستاخ۔ لیکن فاضل بریلوی صاحب اگر اپنی کتاب میں لکھ دے نماز میں خیال لانا کسی رنڈی سے زنا کرنے سے ہی برا ہے، یہ گستاخ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پرسنل پہنچ چکا ہے، دیکھیں نیٹ چالو کریں اور دیکھیں۔ راہی بھائی دیکھو آپ یہ ایسے مولویوں نے گمراہ کیا ہے آپ کو، اگر آپ اس کے بعد آنکھیں چرائیں گے آخرت برباد ہو جائے گی۔ دیکھیں ایمان کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق اتنی گندی بات لکھ گیا ہے کہ یہ الکوکب الشہابیہ کے اندر کہ نماز میں نماز کی طرف نبی کا خیال لے جانا کسی فاحشہ رندی کی تصور یعنی خیال، اور اس کے ساتھ زنا کے خیال سے برا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی اتنے برے ہو گئے، نبی کی بالکل تازہ یہ کتاب کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں نام، میں اب خود پڑھیں، میں بولوں گا بولیں گے غلط بولے گا، آپ خود اگر اپنی زبان سے پڑھ لیں۔ آپ بھی ہم بھی بول رہے ہیں دیوبندی خلاف لکھ کے بول رہے ہیں ہم کی دیوبندی ہے ان کا جو ہے۔ ہاں تو آپ اتنی کہہ دیں جی، اتنا بات کہہ دیں جو میں نے عبارت پڑھی ہے جی۔ راہی بھائی اگر یہ بات دیوبندی نے لکھا ہے تو آپ اعلان کر دیں جس نے یہ بات لکھی ہے کافر ہے، گستاخ ہے، وہ اعلان کر دیں آپ۔ ہاں جی برابر ہی ہے، تو انہیں جو یہ بات لے کے آیا کہ نماز میں جو ہے رنڈی خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، سنیں نہیں یہ بات نہیں لکھا، میں پڑھ رہا ہوں، سن کے بولیں۔ لکھا ہے غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کی تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے، ایسا لکھنے والا کافر ہے، گستاخ ہے۔ بولیں آپ۔ ہاں ایسا لکھنے والے ایمان سے خارج ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ہے انصاف۔ چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، جو گستاخی ریس میں وہی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، جو بھی گستاخ کہہ رہے کافر ہے۔ اور یہاں جس نے لکھا ہے الکوکب الشہابیہ فی کفر الوہابیہ کے اندر لکھا ہے وہ بالکل کافر ہے، گستاخ ہے، کیونکہ نبی کی توہین ہے۔ یہ تو یہ انصاف کی بات ہے بھائی، کوئی بھی گستاخی کرے وہ کافر ہے، بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور بولیے، اور کوئی اعتراض ہو بولو دیوبندیوں کے اوپر۔ وہ نبی کو جو علم غیب نہیں مانتے وہ لوگ، نبی کو علم غیب نہیں مانتے وہ لوگ، تو جو نبی علیہ السلام علم غیب نہیں مانو کیا ہے وہ؟ ابھی بتائیے کیا ہے وہ؟ بھائی آپ نے اعتراض کیا، مجھے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اعتراض آپ کا ہے، میں فتویٰ لگاؤں؟ جو نبی کی علم غیب نہ مانے اس نے ہاں وہی معاملہ ہو سکتا ہے جی۔ ارے آپ تو اعتراض آپ کا ہے، مجھے کیوں فتویٰ پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ تو پوچھ رہے ہیں وہی معاملہ ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایمان والا ہو سکتا ہے وہ، ایمان والا قرآن میں ہے، قرآن پڑھا آپ نے؟ آپ بولیے کیا بول رہے ہیں؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب۔ آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املک لنفسی نفعا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو كنت عالم الغیب، اور علم غیب نہیں جانتا، اور میں علم غیب نہیں جانتا، اگر علم غیب جان لیا ہوتا لاستکثرت من الخیر۔ یہ اللہ اپنے نبی کے زبان سے اعلان کروا رہا ہے، آپ اعلان کریں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یہاں دو جملہ ہے، علم بھی ہے اور غیب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے کہہ دیا، اب آپ بتائیں کہ کیسا آدمی ہے وہ جو نبی علیہ السلام علم کا انکار کرے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اچھا ترجمہ کریے صاحب۔ چلیں تو نہیں، میں وہ پوچھ رہا ہوں جو علم غیب نہیں مانے کیا ہے وہ؟ اس کا ترجمہ کریے آپ، کیا ترجمہ ہے ذرا بتائیں میرے پاس ترجمہ قرآن سے تو نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ ہاں تو پھر آپ پیش نہ کریں نا جو آپ کے پاس نہیں ہو، میرے پاس جو میں پیش کروں گا، راہی بھائی میرے پاس جو میں پیش کروں گا، آپ کے پاس جو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے چن لیتا ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ سے، ہم تو ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے اس میں، ہاں آپ کو کسی عالم کو بلانا پڑے گا، ہاں تو بتا دیا ہاں اللہ تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب، سنو میں بتا رہا ہوں سنیں، عالم الغیب غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، ظاہر نہیں کرتا کسی پر اظہار غیب، الا من ارتضی من رسول، مگر جو اس کا پسندیدہ رسول ہو، ہے نا، جو اللہ کا پسندیدہ ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب دیتے ہیں نا، یعنی جسے علم غیب ملا ہو اور اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے نا،
اچھا ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ نور العرفان ہے، یہ بھیج دیا یہ پہنچ چکا. دیکھیں نور العرفان ہے، صفحہ نمبر 153 ہے، سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، والمحصنات. اس میں لکھا ہے، نشان دیکھیں، معلوم ہوا رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. تو آپ نے کہا الا من ارتضی من رسول، مگر جو اللہ کا پسندیدہ رسول ہو اللہ اسے علم غیب دیتا ہے. تو شیطان کو علم غیب آپ کے یہاں مانا گیا ہے. کیا شیطان آپ کا رسول ہے؟ آپ کے نزدیک شیطان اللہ کا پسندیدہ ہے، بندہ ہے؟ یہ رسول ذکر ہو رہا ہے، یا ذکر جو رسول کی ہو رہی ہے، جی یا ذکر جو رسول کی ہو رہی ہے، کون؟ یہاں ذکر جو ہو رہا ہے، کیا کس کا ہو رہا ہے؟ رسول ہو رہا ہے. یہاں شیطان کا ہو رہا ہے. شیطان کے علم، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب دیتا ہے. رسول کو ہاں تو یہاں علم غیب شیطان کو دیا. شیطان رسول ہے کیا آپ کا؟ رسول کی کہاں رسول ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں شیطان کو علم غیب دیا گیا ہے. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہیں؟ اچھا آپ کا دعویٰ ہے راہی بھائی آپ کا دعویٰ ہے. ارے میں تو یہ اردو عبارت پڑھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات یہ کہی ہے راہی بھائی کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا جسے علم غیب ہو وہ رسول ہے، آپ نے کہا ہاں. تو یہاں شیطان کی علم غیب ہے، اس کو رسول مانیں گے آپ؟ علم غیب اس کو نہیں ہے، رسول کو ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں شیطانوں کی مانا گا آپ نے؟ یہاں شیطان کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ شیطان دیکھیں میری بات سنیں، آپ جھگڑا نہ کریں، آرام سے بات کریں. یہاں پہ شیطان کے لیے علم غیب مانا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ صحیح آپ کا عقیدہ وہی ہے؟ شیطان کے علم غیب بات کر رہے ہیں، رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا قرآن کی آیت پیش کی کہ رسول کو ہی علم غیب ہوتا ہے، رسول کو ہی، اور یہاں شیطان کو دیا گیا ہے. تو شیطان تو رسول ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کے یہاں. نہیں آپ جو ہے یہ بات پلٹا رہے، سمجھے نا؟ میں کتاب پیش کر رہا ہوں راہی بھائی، میں کتاب پیش کر رہا ہوں. آپ لیبر کی نا چلو ہاں بولو. مولانا ہم لیتے ہیں مسلم کو، وہ تو نہیں آ رہے ہیں، وہ تو لائن پہ. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیے. The person you are speaking. ہیلو. ہاں بولیے. ہیلو جی ہیلو. ہاں بولیے. کون حضرت ہیں جی؟ آپ بات کریے نا. میرا نام محمد امام الدین مصباحی ہے. ہاں جی، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ حضرت انہوں نے کہا کہ علم غیب کے متعلق کہ کیا عقیدہ رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ رسول ہو اللہ اسے علم غیب دیتا ہے. جی. تو حضرت یہ نور العرفان کے اندر یہ لکھا ہے معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. تو پھر اس کے اعتبار سے تو اہل دیوبند کے نزدیک تو یہ تو ہے، شیطان بہت بڑا جانکار ہے اہل دیوبند کے نزدیک. حضرت یہ تو مصباحی صاحب تو کیا یہ نور العرفان یہ دیوبندی کتاب ہے؟ نور العرفان میں نے بول رہا ہوں، میں کیا بولا پہلی بات سنی. میں نور العرفان کتاب میں بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کون نور العرفان، میں پہلی بار نام سنا اس کتاب کا. اچھا آپ مصباحی صاحب ہیں؟ میری بات سنیے، میری بات پہلے میری بھی بات سنیے. دیوبندیوں کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ تقویت الایمان ہے جی، اور تحذیر الناس ہے جی، حفظ الایمان ہے جی. حفظ الایمان میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو پاگل، مجنون، بہائم کے علم سے بھی تشبیہ دیے وہ اس میں حفظ الایمان میں ہے نا. اور شاید تحذیر الناس تقویت الایمان، ان دونوں کتاب میں سے کسی ایک میں غالباً ہے کہ ابلیس کا علم تو عقل و نقل سے ثابت ہے. اچھا اس کے علم کی ذات تو حضرت آقا علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے، وہ لکھتا ہے جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا نق ہے جس سے کہ علم غیب مانا جائے. حضرت بولوں میں جملے ان کی کتابوں میں موجود ہے. اگر کہیے گا تو آپ ٹائم دیجیے گا، میں پورے ہاں ٹھیک ہے بات کر ہاں لے لیں گے انشاءاللہ. حضرت میری بات سمجھیے، تحذیر الناس جی اور حفظ الایمان جی یہ تقریباً آج کتاب نہیں ہے، 100 سال سے چھپ رہی ہے
जब आमना सामना होता बोलिएगा तो वो आम जो कम जानकार है देवबंदी में से, तो वो पहले इनकार करते कि बरेली ने छाप दिया। ठीक है ठीक है तो हजरत, उसमें ठीक मैं है। जवाब देता हूँ नहीं 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 नहीं, कि हम लोग देवबंदी को बदनाम करने के लिए, तो मैं उसको जवाब दिया 100 साल से छप रही है, तुमने कितना मुकदमा किया, जी। बताओ कि बरेली ने तुम्हारे नाम पे छाप दिया बोलकर। जी जी। तो हजरत बोलूँ मैं हजरत, खामोश हो जाते हैं। हजरत बोलूँ मैं? जी हाँ बोलिए। आपने कह दिया कि अगर नहीं पता है इनकार कर दो कि भाई किसी और ने छापी। हजरत अभी आपके जो राही भाई ने, हाफिज़ राही साहब ने कहा अल कौकबतु शहाबिया फ़ी कुफ्र वहाबिया, बोल रहे हमारी किताब नहीं है, किसी देवबंदी ने छापी है, हम नहीं कर सकते। हजरत पहली बात तो हजरत क्या क्या अल-कौकबुल क्या 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 अल कौकबतु शहाबिया फ़ी कुफ्रियतिल वहाबिया किताब है, ये आला हज़रत साहब की किताब है। इसमें लिखा है, मैंने सवारिमुल हिंदिया है, सुनिए सवारिमुल हिंदिया हाँ है, हशमत अली साहब की, हशमत अली साहब की, हाँ जी जी। हजरत मेरी बात नहीं सुनेंगे हजरत, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे हजरत, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अजीब, इतने सारी किताबों का नाम ले लिया आप, अब मेरी सुन नहीं रहे हैं हजरत। ये मैंने आपको ये नूरुल इरफान का हवाला दिया कि उसमें शैतान का इल्म गैब माना है, आप उसका जवाब दिए बगैर किताबों का नाम देना शुरू कर दिया। उस किताब को जानता नहीं मैं, उसको तो मैं बता रहा हूँ हजरत, मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने से नाम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हजरत। जब तक के हजरत एक मिनट जी, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं एक मिनट आप सुनिए, आप जी सुनिए। हाँ, आपका किताब का नाम लेकर के उसमें इबारत पढ़ करके डायरेक्ट हमसे आप जवाब मांगते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हजरत, गलत हजरत, हजरत सुने ना हाँ बोलिए हजरत। ये जो नूरुल इरफान है, अहमद यार ख़ान नईमी साहब किताब है, जो मसला के आला हजरत वाले से हकीमुल उम्मत कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो हजरत उनकी इसी किताब के सफ़ा नंबर 153 पर आप नोट कर लें, 153। अच्छा, सूरा किताब का नाम क्या बता रहे हैं आप? नूरुल इरफान, नूरुल इरफान। अच्छा ठीक है हजरत। और उसमें क्या है? उसमें लिखा है इससे सफ़ा नंबर 153। हाँ मतबा कहाँ का है, मतबा बताइए। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ये मैं भेज दिया हूँ, इनको राही भाई को भेज दिया हूँ। ये मतबा है, राय साहब एक हाफिज आदमी है, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं आपकी पूरी कुंडली निकालूंगा। जी बिल्कुल, ठीक है, देख लेंगे सर। देखो क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी पूरी इमामुद्दीन मिसबाही साहब ऐसी बातें न करें, आप बात तमीज़ से करें, ठीक है? मैं तमीज़ से करूँगी इल्मी। सुनिए हजरत, ये जो किताब है ना कंजुल ईमान है, ये इसमें लिखा है कंजुल ईमान, तफसीर नूरुल इरफान, तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद ख़ान बरेलवी, ठीक है? और तफसीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, और नीचे लिखा है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? फरीद बुक के वाले छापे जी 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 जी। अच्छा ठीक है हजरत। क्या नाम है, हर एक जो आला हजरत का तर्जमा की जो भी कुरान से छापी गई है हाँ, वो सारे कुरान के इसमें जो ये क्या नाम तफसीर है इन्हीं का है, उर्दू जो हाशिया लगा है हजरत ही का है। अच्छा ठीक है। तो हजरत उसी किताब में लिखा है, नहीं ये डिस्टर्ब हो गया, खजाइनुल इरफान वो दूसरा है। हाँ दूसरा ये बताएं, ये वो खजाइनुल इरफान है, ये आप क्या नाम बता रहे हैं? नूरुल इरफान बता रहे हैं जी। अच्छा, और किताब का नाम नूरुल इरफान, और सफ़ा नंबर कितना बता रहे हैं आप? सफ़ा नंबर 153। अच्छी बात है, सूरा निसा। तो हम क्या नाम है, इसके लिए आपकी इस बात की तस्दीक के लिए मैं उस किताब को हासिल करके मैं देखूंगा। चलो ठीक है, और उसमें वक्त लगेंगे। और एक बात बोल दूं हजरत, लगने के बाद हाँ उन्होंने कहा देवबंदियों का अकीदा है नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, गधे कुत्ते का ख्याल आ जाए नमाज हो जाएगी। तो मैंने राही भाई से पूछा, हजरत मुझे बोलने दें। मैंने बोला ठीक है, तो क्या है वैसा आदमी लोग गुस्ताख है। मैंने बोला एक किताब है अल कौकबतु शहाबिया फ़ी कुफरियात अबिल वहाबिया, ये फाजिल बरेलवी साहब की किताब है, उसके सफ़र नंबर 30 पर लिखा है। मैंने हवाला उनको भेज दिया, अब उससे मंगवा सकते हैं। गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फ़ाहिशा रंडी के साथ के तसव्वुर, किसी फ़ाहिशा रंडी से तसव्वुर। आप बोले, अब हम समझ गए, आपकी बात हम समझ गए। नहीं पूरा मुकम्मल सुन के बताते हैं, इसका जवाब आपको देते हैं। सुन लीजिए आप, हाँ, सुन लीजिए। हाँ। अब मैं पकड़ लिया, ये जो मफ़हूम आप बयान कर रहे हैं वो आला हजरत
जो लिखे हैं जी। वो आपकी इबारत को लिख करके जी। फतवा लिखे हैं, जवाब लिखे हैं, कुफ्र का फतवा दिए होंगे आला हज़रत अलैहिमा, ना कि वो उनकी इबारत है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कोई जुमला बोले, ठीक है ना, आप कोई जुमला बोले, उसी जुमला को मिनोआए नकल हम करें। मीनो 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 क्या बोला हजरत, मतलब क्या मीनो? हाँ, मिनोन जिस तरह आपने कहा वैसे ही मैं नकल करके उसके बाद आपके जुमले पे एहकाम लगाऊं। अच्छा कि हाँ, आपकी जुमले पे शरीयत का एहकाम लगाऊं, आपकी गिरफ्त करूं, जी ठीक है ना। जी। ये जो आप इबारत बोल रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा अब बोलूँ मैं हजरत, अब बोलूँ? हाँ जी हाँ, अब मेरी बात मत काटना हजरत, हाँ मेरी बात मत काटना। मैंने इबारत ये पढ़ी है, गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत, किसी फाहिशा रंडी के तसव्वुर, उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा है। आप किसी देवबंद के अकाबिर किताबें ये जुमला दिखा सकते हैं हजरत? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए जी बिल्कुल ना, ये जो जुमला आपने इस्तेमाल किया है सेम मफहूम, हाँ। अल्फाज की कमी बेची, मैं बिल्कुल आपके देवबंद की किताब से मैं आपको दिखा मतलब हुबहू ये जुमला नहीं होगा? हाँ हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अल्फाज सुन लीजिए मेरी बात, मेरी हाँ। बात पहले आप सुन लीजिए। हाँ। अल्फाज की कमी बेशी हो सकती है, मफहूम ये नहीं है। नहीं है ना? हैं? हाँ, मफहूम मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। जो आप बोल रहे हैं हाँ। मफहूम यही है। हाँ। अहले देवबंद के उलमा, अकाबिर उलमा की तहरीर में मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, उलमा के देवबंद के हजरत एक बात, हजरत एक मिनट, क्या उलमा देवबंद के ये इबारत से यही मफहूम निकलता है कि नमाज में नबी का ख्याल ले जाना रंडी फाहिशा औरत से जिना से ही बुरा है, ये जुमला है? हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको चले ठीक है, इसमें जो अल्फाज है, चलो ठीक है हजरत, मेरी बात। हजरत चलें। एक बात, ये मैंने राही भाई के पर्सनल हवाला भेजा है, मुनाज़िरा जंग, अशरफ सियालवी किताब है, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 109 पर कि नमाज की तरफ हुजूर का, हजरत एक मिनट मैं हवाला दे रहा हूँ यार, हुजूर का ख्याल ही ना लाए, नमाज में हुजूर का ख्याल ही ना आने दिया जाए, और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा है, तब मुझे पैदा होगी। और सुने मुकम्मल हजरत बोलने नहीं दे रहे हैं, हजरत बोलने नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या है हजरत? मैं को बोलने ना बोला बीच में। वो कह रहे हैं नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी और अल्लाह ताला की तौहीद में खलल है। यानी नमाज में अल्लाह के नबी का ख्याल ले जाना लाना ये तौहीद के मुकाबिला है, तौहीद के तज़ाद। हो गया। हाँ बोले, हाँ बोले। हो गया, आप सुनिए जी। ये बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत के खिलाफ अकीदा है इस तरह का, और ये सारा अकीदा मैं साबित कर दूंगा। ये काफिर है, ये काफिर है, ये सुनिए, अशरफ सियालवी काफिर है। अभी मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आला हज़रत के फतवे के एतबार से हो तो बिल्कुल उनका कुफ्र का फतवा है। माशाअल्लाह, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात पहले सुनिए। बोले इतने बोले आप सुकून से सुनेंगे ना, सुने हाँ। आप सुन लीजिए दो बात। ये जो अकीदा है कि तौहीद के खिलाफ है, ताज़ीम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा अहले देवबंद का अकीदा है, और हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, आला हज़रत का, आला हज़रत के मानने वाले का, बल्कि बुजुर्गान दीन का मैं आपको बता रहा हूँ अकीदा ये है कि नमाज में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल तो आना ही है, ताज़ीम के साथ आना ही है, ताज़ीम के साथ चाहिए। अगर कोई तौहीन के साथ अगर ख्याल लाया तो उसकी नमाज भारत हो जाएगी, और ये तो क्या नाम है, इसमें तौहीद का कोई टकराव नहीं है। चले हजरत चलो ठीक है, जो ऐसा आदमी आपने कहा ऐसा आदमी जो हजरत सुने आपने कहा ऐसा आदमी काफिर है, अकीदा रखे। ये देखें मैंने किताब भेजा है, नकी अली साहब जो आपके आला हज़रत के वालिद साहब हैं, ये अनवार जमाल मुस्तफ़ा। हजरत सुन लें, आपको फ़ायदा होगा हजरत, आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए फ़ायदा है, आपके आला के वालिद साहब हो, ताज़ीम अज़मत से सुने, अदब से सुने, अदब से हजरत मिसबाही साहब अदब, आपके आला वालिद साहब अदब से सुने, उनकी इबारत को अदब से सुने, उनके वालिद साहब हैं, आपके आला नाराज़ हो जाएंगे। आप मेरे अपनी इबारत को हमारी तरफ आप निस्बत करके नहीं हजरत इबारत सुन लेना, इबारत सुन लेना, किसकी इबारत आपको पता चल जाएगा। इबारत सुनना, आप नकी अली साहब की इबारत, हमारी इबारत, उसमें लिखा है ये सफ़ा नंबर 352 पर कि
اسی طرح اغیار سے کیا جس طرح ہر طرف سے منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح اغیار سے انقطاع کلی کر کے دل اپنا قبلہ حقیقی طرف متوجہ کرے کہ جس طرف منہ قبلہ سے پھرنا، جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چپ اور راست یعنی خاموش دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتا ہے، اسی طرح دل کو اس طرف سے پھرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کرتا ہے۔ یعنی اللہ غیر نبی غیر ہیں، غیر اللہ ہیں، ان کی طرف دیکھنا خیال کرنا نماز کو فاسد کرتا ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ سنا رہے ہیں، پہلے میری بات آپ سن لیجیے۔ جی بول سنیے آپ جو نماز کا آپ ہم کو دکھا رہے ہیں نقشہ، میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں۔ سنیے، اگر نماز کے درمیان غیر کی طرف غیر کی طرف نماز اگر ذہن گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں۔ اور کیا نام ہے، حضرت علماء کے والد گرامی کا آپ عبارت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے، اگر ایسا رہتا ہر ایک چیز میں یہ حکم لاگو رہتا تو نماز کے اندر کبھی درود ابراہیم نہیں رہتا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تسلیم نہیں رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں رہتا۔ یہ بتائیے، زبان پہ نام ہو اور ذہن میں خیال نہ جائے تو حضرت اب بولوں، حضرت بولوں میں، حضرت بولوں میں، حضرت بولوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا نماز میں درود ہے، جب آپ نے درود پڑھے گا نبی کا خیال ہے، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، صحیح کہا۔ حضرت میری سنیں، حضرت سنیں نا، حضرت سنیں نا، حضرت سنیں نا، حضرت سنیں نا، میری بات ارے میں بول رہا ہوں، سنیں نا حضرت۔ اللہ کی غیر اللہ، میری بات سنیے، آپ سنیے۔ جی ابراہیم علیہ السلام اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ؟ جی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کیا اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ ہے۔ جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ ہے۔ جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اللہ کی غیر اللہ؟ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اللہ کے نبی کیا ہے آپ کا نبی؟ غیر اللہ ہے؟ کیا بولے؟ اللہ کے نبی کیا ہے؟ غیر اللہ تو اللہ ہے۔ نہیں، آپ کو پوچھ رہا ہوں حضرت، آپ تو مفتی، آپ تو مفتی، ہمارا نزدیک حضرت سنیں نا، حضرت سنیں، ہمارے نزدیک غیر اللہ، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم وہی تو ہم بول رہے ہیں کہ پہلے سنیے، میں آپ کو یہاں پہ جواب دے رہا ہوں جو آپ نے پہلے مسئلہ بیان کیا۔ حضرت آپ بول رہے ہیں، حضرت بھاگ رہے ہیں، حضرت بھاگ رہے ہیں، سنیے میری بات سنیے، آپ بول نہیں رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے کہہ دیا، دیکھو میرا عقیدہ میں نے کہہ دیا۔ حضرت میری بات مکمل ہو جائے، میری بات سنیے، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ جواب۔ ہاں بولے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل غیر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل غیر اللہ، یہ سارے غیر اللہ کا جتنے بھی ہیں سب پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور زبان سے ہم تلفظ کر رہے ہیں نام، اور ان کے آل کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں، ان کے آل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتائیے آپ مجھے، کیا توہین کے ساتھ لیں گے یا تعظیم کے ساتھ؟ بولوں حضرت، نام کا تذکرہ آئے گا تو تعظیم کے ساتھ رہے گا یا توہین کے ساتھ؟ مجھے بولنا دیں گے حضرت؟ نہیں بولنے دیں گے مجھے آپ؟ ہاں حضرت، میں آپ سے پوچھوں، میں آپ جواب دیجیے، جو میں آپ سے پوچھا اس کا جواب۔ حضرت خاموش تو جائے، حضرت خاموش تو جائے تب بولوں گا نا، آپ خاموش ہی نہیں ہو رہے ہیں، میرے بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی من دون اللہ ہے نا، اولیاء من دون اللہ۔ تو حضرت سنیں، حضرت سنیں یار، پھر بیچ میں بول رہے ہیں آپ۔ یہ مواعظ نعیمیہ ہے، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب، صفحہ نمبر 300۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں حضرت، جواب دے رہا ہوں حضرت، جواب دے رہا ہوں حضرت، جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں حضرت، جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات سنو، میری بات پہلے سنو، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ میری بات پہلے سنو، آپ جو کتاب اتاب پہلے رکھو سائڈ میں، آپ میری بات پہلے سنو۔ آپ جتنے بھی عبارت رکھ رہے ہو ساری عبارت میں آپ دغا بازی کر رہے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ساری عبارت میں بالکل آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اس لیے وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ چیزیں جو آپ کے گھر کی ہے وہ مجھ پر چپکا رہے ہیں، ہمارے سنت پہ چپکا رہے ہیں، آپ حضرت پہ چپکا رہے ہیں۔ وہ کیا نام ہے؟ آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے، آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے،
किताब सुनिए मेरे पास, मैं तो क्या नाम है इस पे मैं तो उंगली करने पे लगा रहता नहीं, इसलिए कि मैं किताब उसमें अवेलेबल नहीं है। और अब मैं इंशाअल्लाह मैं सारी जो मैं बोला ना आपको, ये आपके घर की इबारत है। क्या है? जानवर गधे से बदतर है उस का ख्याल आना और नमाज में, वो मैं आपके घर से मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आपकी किताबों में वो भी एक होता है ना, क्या नाम है? अच्छा, आप बोलते जाएंगे मुझे जवाब, मैं जवाब नहीं दूँ? आप बोलते जाए, मैं जवाब नहीं दूँ? आप बोलते मैं जवाब नहीं दूँ? सुन लीजिए आप अभी पहले भी आपने कहा मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलना, आपकी सुन लिया, फिर बोलने दिया, फिर बीच में बोल गए आप। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल क्या अल्लाह या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह है जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गैरुल्लाह? गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह है। जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अल्लाह के गैरुल्लाह? कौन? उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अल्लाह के नबी क्या है आपके नजदीक? गैरुल्लाह है। क्या बोले? अल्लाह के नबी क्या है? गैरुल्लाह तो अल्लाह है। नहीं, आपको पूछ रहा हूँ हजरत, आप तो मुफ्ती, क्या अल्लाह है? आप तो मुफ्ती। हमारा नजदीक, हमारा हजरत सुने ना, हजरत सुने, हमारे नजदीक गैरुल्लाह, आपके नजदीक क्या है? हम वही तो हम बोल रहे हैं कि पहले सुनिए, मैं आपको यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ जो आपने पहले मसला बयान किया। हजरत आप बोल रहे हैं, हजरत भाग रहे हैं, आप हजरत भाग रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोल नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी मैंने कह दिया, देखो मेरा अकीदा मैंने कह दिया। हजरत मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप जवाब। हाँ बोले, ठीक है ना? जी। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल खैरुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खैरुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल खैरुल्लाह, ये सारे खैरुल्लाह का जितने भी हैं सब पे दरूद व सलाम भेज रहे हैं और जुबान से हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं नाम, और उनके आल का जिक्र कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र कर रहे हैं, तलफ़ुज़ कर रहे हैं, उनके आल का जिक्र कर रहे हैं। अब बताइए आप मुझे, क्या तौहीन के साथ लेंगे या ताज़ीम के साथ? चलिए अब बोलूँ हजरत, नाम का तज़किरा आएगा तो ताज़ीम के साथ रहेगा या तौहीन के साथ? मुझे बोलने देंगे हजरत? नहीं बोलने देंगे मुझे आप? हाँ, बस मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। हाँ, जवाब। जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आप हजरत खामोश तो जाए, हजरत खामोश तो जाए तब बोलूँगा ना। आप खामोश ही नहीं हो रहे हैं, मेरे बीच में बोल पड़ते हैं। ये मैं, आपने कहा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम गैरुल्लाह है, ठीक है, यानी मिन दुनिल्लाह है ना, औलिया मिन दुनिल्लाह। तो हजरत सुने, हजरत सुने यार, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये बोलिए ना। ये मवाइज़ नईमिया है, ये अहमद यार खान नईमी साहब, सफ़ा नंबर 300। पहले एक सवाल का जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ हजरत, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, एक चीज का जवाब आप दो पहले। उसी का जवाब दे रहा हूँ हजरत, जवाब दे रहा हूँ। पहली बात सुनो, मेरी बात पहले सुनो। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ है? मेरी बात पहले सुनो। आप जो किताब उताब पहले रखो साइड में, आप मेरी बात पहले सुनिए। आप जितने भी इबारत रख रहे हो, जब आपके पास सारी किताब अवेलेबल है, आप वहाँ पे किताब कैसी किताब है नहीं है मैं देख नहीं रहा हूँ, और आप बोले कि ये किताबें फौरन जिस तरह आपके सामने का मुनाजरा होता है, सारी किताब मौजूद रहते हैं, एक दूसरा आपके पास रहा, आप हवाला दे रहे, हम आपसे किताब लेके मैं आपके हवाले की तस्दीक करता तो कब देंगे हजरत, कब जवाब देंगे हजरत? जवाब कब देंगे? ये मुनाजरे में होता है जब आदमी आमने सामने होता है। तो कब देंगे हजरत? जवाब कब देंगे आप? दूर से हजरत जवाब कब देंगे? हम अपने घर, मेरी बात सुनिए, आप जवाब कब देंगे? ये कोई भी इबारत पढ़ो और आप पे चिपका दूं। जी हजरत जवाब कब देंगे आप? हजरत जवाब कब देंगे? हजरत जवाब कब देंगे आप? क्या चीज़? आपकी चोरी का जो आपने ये इल्जाम लगाया कि ऐसा किया है, ऐसा लिखा है, जो जितना मैंने बोला, कब देंगे है जवाब? ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं, हाँ, आप तैयार हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, आप पूरे हवाले के साथ, हाँ, और क्या नाम है, पहले किताब की फहरिस्त हाँ, भेजिए। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। किन किताबों का आप हवाला देंगे, हाँ, हाँ, आपके पास जो है, ठीक है, ठीक है, सफा नंबर भेजिए। अच्छा, ठीक है। मैं सारी किताब अवेलेबल करने की कोशिश कब करूँ? करूंगा। कब फोन करूँ हजरत? कब फोन करूँ हजरत? फोन कब करूँ? मेरी बात सुनिए, कब फोन करूँ? कब? अभी आप ही की सुन रहा हूँ मैं आप ही की सुन रहा हूँ। कब फोन करूँ मैं? अभी तुरंत कीजिए, अभी तुरंत आप कर दीजिए। ठीक है, आप किताब लेके मुझे फोन करें हजरत, ठीक है? ठीक है, मेरी बात सुनिए, हाँ, हाँ, सुनिए एक बात, आप लेकिन हाँ, जो किताब आप हवाले में पेश करेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कब फोन करेंगे आप कब फोन करेंगे? सुन लीजिए, आप कब फोन करेंगे? जो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मेरी उसूल सुनिए, जो किताब का आप हवाले में पेश करेंगे। हवाले नहीं, हवाला होता है, हवाले नहीं। सुनो ना,
सुनो रे, हाँ। वो देर दबार उतना आप करते जाएंगे तो हो गया मामला। सुनो पहले, आप जो भी हवाला पेश करेंगे, हाँ उन सारे किताबों के नाम आप मेरे पास भेजें। अच्छा ठीक है, नंबर दे मुझे। ठीक है। मेरी बात है, हाँ। मैं भी आपके ऊपर हाँ। जो मैं एतराज करूंगा, हाँ, हाँ, हाँ। आपके जो बड़े हैं आपके, जी, जी। उनके इबारतों पे जो मैं गिरफ्त करूंगा, जी, जी, जी। उन सारे किताबों का नाम मैं आपको भेज देता अच्छा हूं। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। कब अभी? अभी आप भेजिए। ठीक है, उसके भेजूंगा। बाद ये- नंबर दे मुझे, नंबर दे राही भाई, नंबर दे मुझे, ठीक है, नंबर दे मुझे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, नंबर लीजिए आप। बोलो नंबर। वैसे आपको आप कोई टच नहीं करना है। नंबर बोले, आप मुझसे बात कीजिए डायरेक्ट। नंबर बोले। वैसे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं। नंबर बोले मुझे आप। 77, हाँ लिखो 77, हाँ